الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے یہ موت و حیات کا سلسلہ بنایا ہے۔ اور یہ کیوں بنایا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر کیوں مارے گا، اور پھر کیوں زندہ کرے گا؟ لیبلوکم، تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل لے کے آتا ہے، جو عمل کرنے میں بہت اچھا ہے، جو اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والا۔ تو صرف عمل ہی کافی نہیں، عمل میں حسن، خوبصورتی، اور عمل کا ایسا ہونا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، پیشانیاں ان کی عمل سے تھکی ہوئی، تصلیٰ نارا حامیہ، دیکھتی آگ میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کی عبادات، ان کی محنتیں رائے گاں، ضائع، برباد۔ کیوں کہ عبادات، اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ عمل تو کر رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں، نیت کچھ اور ہے تو برباد، ضائع، بلکہ ضائع ہی نہیں، الٹا وبال۔ اللہ کے ہاں وہ پھنسانے کے لیے اس کے وہ جرم ہے، اس کا جرم بن جائے گا، اس کا عمل ہی جرم بن جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کے لیے کیا جائے عمل۔ اور پھر عمل ہو کیسا؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کی نیت تو بڑی خالص ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیسا چاہتے ہیں؟ جیسا پیارے نبی نے کر کے دکھایا یا پیارے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو عمل سنت کے مطابق بھی ہو۔ اب حج ہے، عمرہ ہے، اب نماز ہے، روزہ ہے، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں فجر وقت میں اٹھ نہیں سکا تھا، چلو اب میں زور سے لے کے عشاء تک روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہاں 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ 16 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، 18 گھنٹے کا، چلو میں 18 گھنٹے یہ نہیں تو یہ کر لیتا ہوں۔ اپنی مرضی کے 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے بھی اپنی مرضی کے کر لے گا تو اس کا روزہ ہوگا؟ ایسی تمام عبادات ہیں۔ نماز بھی وہی پیارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، امت کو سکھائی ہے۔ باقی ہر عمل بھی، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہوئے نیت کا خلوص، اور پھر سنت کے مطابق ہو۔ ہاں پھر ہے اس کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اللہ کے ہاں، وہ تو مقدار چاہے کم بھی ہو لیکن خالص ہو، عمل صحیح ہو۔ ہاں تو مقدار بہت زیادہ ہے، بڑی عبادات کر رہے ہیں لیکن معیار ہے ہی نہیں۔ معیار وہ نہیں ہے جو پیارے نبی نے دیا ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو مقدار کے ساتھ جب معیار ہو تو پھر مزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معیاری عبادات کرنے والا بنائے۔ ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی، یہ موت کا سلسلہ ایسے نہیں بنایا، یہ کھیل تماشا نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ایسے کھیل تماشے بھی اللہ نے بنا دیا؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ساری آیات ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں تو یہ سورۃ الملک ہے، بہت ہی قیمتی سورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھ کے سوتا ہے، آپ کی سنت مطہرہ تھی، آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سورۃ سجدہ بھی پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے اس کو معمول بنائیں۔ یہ قبر میں ایسے حفاظت کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی، جیسے مرغی اپنے چھوٹے چوزوں کو، بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے، دشمن کے حملے سے ان کو بچاتی ہے۔ یہ یوں قبر میں اس کی حفاظت کرے گی اپنے پڑھنے والے۔
اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ 30 آیات والی یہ ایسی صورت ہے اللہ کے ہاں جھگڑے گی، اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑ کے پڑھنے والے کے لیے اس سفارش کر کے اس کو بخشوائے گی۔ تو کس کے لیے جھگڑے گی؟ جس نے اس کو دوست بنایا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، معمول بنایا ہوگا، معمول بنائے۔ سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھیں، زبانی یاد نہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، بار بار پڑھیں گے یاد ہو جائے گی، پھر بندہ زبانی بھی پڑھ لیتے ہیں تو کتنا کو ٹائم لگے گا، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے مضمون اور اس میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ بھی کمال ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ نے دیکھو تو 7 آسمان اوپر پے در پے بنائے ہیں، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی نقص ہو، کوئی خلا ہو، کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، نظریں تمہاری تھک جائیں گی، تھک کے لوٹ آئیں گی، کوئی نقص تلاش نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ جہنم جوش مار رہی ہے، غصے سے پھٹی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہنم کو جب لایا جائے گا نا 70,000 اس کو لگامیں باندھی ہوں گی، 70,000 لگامیں، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے، قابو کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسے مجرموں کو کھا جانے کے لیے دوڑ رہی ہوگی اور بڑھ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها۔ جب بھی کوئی جہنمی گروہ لا کے اس میں پھینکا جائے گا نا جہنم، تو دروغے ان کو روک کے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تم جہنم میں پھینکے جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اپنی زندگی بدل لو، اصلاح کر لو، نمازی بن جاؤ، اللہ کی مان کے چلنے والے بن جاؤ، کسی نے کہا تھا الم یاتکم نذیر؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر۔ ہاں، محلے کے مولوی صاحب بھی بڑا سمجھایا کرتے تھے، اور بھی استادوں نے بھی بڑا سمجھایا تھا، بڑوں نے سمجھایا تھا، والدین نے بھی سمجھایا تھا، آئے تو تھے سمجھانے والے۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، ہم نے جھٹلایا، آپ کہا چھوڑو ایسے ہی باتیں ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس دن کی ندامت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آگے سورۃ قلم ہے، اللہ رب العالمین قسمیں کھا کہہ رہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ تو اعلیٰ ترین خلق کے مالک ہیں، آپ جیسا خلق تو ہے ہی نہیں کسی کا، تو کو کہنے دیں جو کہتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، یہ تو چاہتے ہیں آپ مداہنت کریں، آپ کو دبانا چاہتے ہیں باتیں کر کر کے، تاکہ آپ کی بات ان کی باتوں میں آ کے آپ ڈھیلے پڑ جاؤ۔ وہ آپ کو ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، وہ چاہتے ہیں آپ کو ڈھیلے ہو جائیں، آپ مداہنت اختیار کر لیں، کوئی ان کی کوئی اپنی لگی لپٹی بات کریں، تو لگی لپٹی بات نہیں کرنا۔ فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك ظنيم ان كان ذا مال وبنين۔ ایسے شخص کو بالکل قریب نہ پھٹکنے دینا، اس کی بات نہیں ماننا۔ کون؟ حلاف، بہت قسمیں اٹھانے والا، مہین، ذلیل، کمینہ، حماد، جو عیب جوئی کرنے والا، نگاہوں سے، باتوں سے، اشاروں سے دوسروں کو اذیت دینے والا، آپ پہ آوازیں کسنے والا، چغل خور،
ऐब जोई करने वाला, मन्नाइल लिल खैर, खैर से रोकने वाला, मुअतद हद से बड़ा हुआ, ज्यादती करने वाला, असीम गुनाहगार, उतुल बाद दालिक ज़नीम, सरकश, बल्कि है ही बदनस्ल, यह हलाल का ही नहीं है। अनका नदामाली में बनी, और ये इस नशे में कि उसके पास माल बहुत है, अपने माल की वजह से सरकशी करता है और आप पे जो है हमलावर होता है और आवाजें करता है और तरह तरह की ऐबजोई करता है। अनका नदामाली में बनी, तो ऐसे शख्स की बातों में नहीं आना। ये सब के लिए हमारे लिए भी तंबीह है कि लोग तरह तरह के पैंतरे बदल के आपको अपने माल, दौलत, वजाहत और अपने रोब दबदबे से आपको दबाना चाहेंगे, नहीं दबना। हक की बात आपने करते रहना है। इसकी राह में जो मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, उनको बर्दाश्त करना है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग वालों का किस्सा मिसाल के तौर पे बयान किया है, वो हमारे लिए बहुत ही सबक आमोद है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इद अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून। एक बूढ़ा शख्स था, बड़ा नेक आदमी था, उसके बाग की बड़ी आमदन थी, बड़ी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, फौत हो गया। अब वो क्या करता था? अब वो ये करता था कि जब भी बाग का माल तैयार होता, वो उसके 3 हिस्से करता। एक अपने लिए, बच्चों के लिए, एक गरीब गुरबा में वही तकसीम करता, आओ भी ले जाओ। पता होता भी आज जो पैदावार इकट्ठी होनी है, बाग का माल तकसीम होना है, लोग इकट्ठे हो जाते, वहीं दे देता। और एक हिस्सा बाग पे लगाने के लिए 3 हिस्से करता। तो अल्लाह उसकी बरकत से खूब उसको, उसके बाग की खूब पैदावार होती। अब जब वो फौत हुआ तो बच्चों ने आपस में मशवरा किया, वो नई नस्ल, नया खून, नए अज़म, नए इरादे। ओ जी अब्बा तो पागल था, हाँ अब्बे को पता ही नहीं था, वैसे ही लुटा आता था। अब हम सियाने हैं, समझदार हैं, हम सारा माल इकट्ठा करेंगे, किसी को पता ही नहीं लगने देंगे, सारा हम खाएंगे। अक़समू, कसमें खा खा के वो कहते हैं ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, सुबह सवेरे हम सारा माल इकट्ठा करेंगे। वला यस्तस्नून, इंशाल्लाह नहीं कहा, जेन में नहीं भी, कोई और भी ताकत है, कुछ और जो देने वाला है वो छीन भी सकता है। अल्लाह को भूल ही गए, अल्लाह को भूल ही गए। वला यस्तस्नून, इंशाल्लाह नहीं कहा। फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, रातों रात ही अल्लाह की तरफ से जो आफत आनी थी आ गई। वो सोए रह गए, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है। उनकी नीयत बदलने से अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया, नीयत बदलने से। ये नीयतों के फल मिला करते हैं। नीयत अच्छी हो, अच्छी नीयतों को अल्लाह भाग लगाते हैं, बुरी नीयतों का बेड़ा गर्क होता है। अल्लाह मोहलत देते हैं मोहलत, ढील मिलती है, ना सवरे तो फिर रस्सी खींच दी जाती है। तो फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहा अल-यौमा अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन। बड़ी खूब रात उनकी सोचो बचार में, मशवरों में गुजरी। सुबह हम बिल्कुल चुपके जाएंगे, पाँव की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, किसी को पता ही ना चले, और अंधेरे में जाएंगे, लोग अभी सोए हुए हों, ताकि किसी को पता ही ना चले कि हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी कोई हमारे करीब आ ही ना सके, किसी को देना ही ना पड़े। अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहा अल-यौमा अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन। समझ रहे थे कि बस आज अब तो हम कुदरत पाने वाले, फल पका हुआ तैयार है, सारा फल इकट्ठा करेंगे, मार्केट लेके जाएंगे, बड़ी मार्केट में बड़ा रेट लगेगा, मालदार हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। वाह, बड़े शेख चिल्ली के ख्वाब देखते हुए सुबह सवेरे जब पहुंचे
فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب وہاں پہنچے نا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، راہ بھول گیا یار، کسی اور چلے گئے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں، یعنی باغ مٹ چکا، یہاں تو باغ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم لوگ کوئی بھول گئے، کہیں اور آ گئے ہیں، جانا کہیں اور تھا۔ بل نحن محرومون، اور دوسرے نے کہا نہیں وہی ہے، دیکھا نہیں ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے وہی راستہ، وہی ہے، بلکہ ہم محروم ہو گئے، ہم محروم کر دیے گئے۔ نیت کے فطور سے ہی اللہ نے سب کچھ چھین لیا، صرف پرزہ بدلنے سے ہی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہیرو سے زیرو کر دیتے ہیں، نیتیں صحیح کریں اللہ زیرو سے ہیرو کریں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ اب درمیان والا کہتا ہوں میں کہنا سی نا، میں کہتا تھا نا تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، ہاں اللہ نے بھول گئے سی نا، میں کہتا تھا نا، اب وہ سیانہ بن رہا ہے، میٹنگ تو سب کی تھی، مشورہ تو سب کا تھا، ہاں نہیں تو انج کیا تو انج کیا تو انج کیا، کہنے والے تو سارے وہی، ٹولہ تو ایک ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ پھر بڑا یاد آ رہا ہے، اللہ ہاں تو پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پہلے سبحان اللہ کر لیندے، اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، اب تسبیحیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ رب العالمین دینے والا بھی وہی ہے تو وہی چھیننے والا بھی ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کرو تو اللہ مالا مال کریں گے، اور نیتوں کی خرابی سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور دیں بھی تو عارضی ہوتی ہیں، کچھ مدت کے لیے ہوتی ہیں، بالآخر زوال ہے، پستی ہے۔ عروج کس کو ہے؟ جس کی نیت درست ہے، جس کی نیت خالص ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کمال صورت ہے، اللہ اکبر، یہ بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورت۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا ان کے لیے انعامات ہیں، عیش و عشرت کی زندگی، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ دکھاتا پھر او دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں چھوٹے بچے جب ان کا رزلٹ آتا ہے، اسکول میں پوزیشن آتی ہے، پاس ہوتے ہیں، اچھل اچھل کے کود کود کے او پاپا دیکھو میں پاس ہوا ہوں، دکھاتے ہیں نا۔ ہاں مقرؤ کتابیہ، وہاں بھی کامیاب ہونے والے دکھاتے پھر او میں پاس میں پاس میں پاس۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے۔ اور دوسرا ٹولہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ اپنا رزلٹ چھپائیں گے۔ ہاں اب بھی جو فیل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نا اور یہ رزلٹ ہی نہیں آیا، میرا رول نمبر نہیں بنو یاد، رول نمبر نہیں لب دیا۔ ہاں وہ کیوں میں لبے یہی فیل ہے تو بتانا نہیں چاہتے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور نہ ہی ملتا، لم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ نہ ہی رزلٹ آتا، یہ نہ ہی اٹھایا جاتا، اور نہ ہی نامہ مال ملتا۔ وہ کہاں گیا میرا مال و دولت، کہاں گئے میرے دوست احباب، کہاں گیا میرا لاؤ لشکر، اب کوئی بھی کام نہیں آ رہا، پکڑو اس کو، باندھو زنجیروں سے، پھینک دو جہنم میں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سورۃ معارج، سورۃ نوح، سورۃ جن، سورۃ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رات کو اٹھے پیغمبر علیہ السلام پوری رات نہ جاگا کریں، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں، الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیں۔ پیارے نبی کو کمی کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں، تھوڑا سا کم کر لیں۔ اور ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی بھی مشکل لگتی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، رمضان کا قیام کر رہے ہیں تو رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کو معمول بنائیں، معمول بنائیں۔ 2 رکعتیں سے ہی لازمی اٹھیں فجر سے پہلے رات کو، اور یہ وقت سمجھیں،
یہ تہجد کا وقت جو ہے کب سے کب تک ہے؟ یہ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ہے. عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت ہے. یہ رمضان میں سہولت کے لیے پہلے کر دیا، رمضان میں سہولت کے لیے اس کو پہلے کر دیا. یہ اب بھی یہ تہجد ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں درمیان میں پڑھ لیں. داؤدی نماز اللہ کو بڑی پسند تھی. آدھی رات سوتے تھے، پھر 1/3 قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سو جاتے، پھر فجر کے لیے اٹھتے. یہ داؤدی روٹین. تو داؤدی روٹین داؤد علیہ السلام کی یہ اللہ کو بڑی پسند. نہیں تو آخری پہر میں فجر سے پہلے آپ گھنٹہ اٹھ جائیں، پون گھنٹہ اٹھ جائیں، آدھ گھنٹہ اٹھ جائیں، یہ معمول بنائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کریں نا، انشاءاللہ پڑھا کریں گے. وعدہ کرنے سے، ارادہ کرنے سے بھی نیکی مل جاتی ہے انشاءاللہ. یہ بہت قیمتی ہے. ہاں اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ آج کل ہمارے کئی ساتھی بھول بھلیوں میں بہت پریشان ہیں. یہ توجہ کے ساتھ، یہ نماز کا وقت ہے، یہ نوافل کا وقت ہے. تو وہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے. جو آپ نے پڑھی ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے. آپ نے کتنی 11 رکھتے ہیں، 13 رکھتے ہیں، یہ ملتی ہیں حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سنت. اب اس سے ہٹ کے پڑھنا منع نہیں ہے. آپ فرض کیا، آپ نے زور کی نماز پڑھی ہے، فرض پڑھ لی ہے، سنتیں پڑھ لی ہیں. عصر تک کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کسی بندے کا دل کر رہا ہے میں نفل پڑھوں، پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کتنے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، جتنے مرضی پڑھ سکتا ہے، جتنے مرضی پڑھ سکتا ہے. کی رکاوٹ ہے؟ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی رکاوٹ بتائے نا. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مغرب سے عشاء تک کا درمیانی وقفہ سنتے فرض پڑھ لیے، سنتے پڑھ لیے. کسی بندے کا دل کر رہا ہے میں نفل پڑھوں، وہ رکاوٹ ہے؟ وہ مانت ہے؟ پڑھیں جتنی مرضی پڑھیں. اب عشاء کے بعد بھی یہ فجر تک کا یہ نفل کا ٹائم، اس میں سنت آپ نے اگر پڑھ لی ہے، آپ کا دل کر رہا ہے مزید پڑھنے کو تو پڑھ لیں. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ نفل پڑھے، وہ نفل ہے آپ کی. سنت ہوگی باقی نفل ہے، جتنی مرضی پڑھ، جتنی بھی پڑھ لیں، جتنی بھی پڑھ لیں، نفل پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کئی ہمارے ایسے مفتی بن کے ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے ہمارے پہ بھی فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا، ایسے بھی فتوے باز نہیں بننا چاہیے. اس میں کیا ممانت ہے؟ اس کو فکس کرنا بھی اتنی رکعت یہ سنت ہے وہ غلط ہے. سنت اتنی ہے، سنت جتنی ثابت ہے اس کو تو ہم نہیں بڑھا سکتے نا، سنت اتنی ہے. اب نبی کا معمول کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ نے جو نمازیں 3 دن آپ نے باجماعت کروائی ہے نا، تو ہمارے لیے دلیل ہے کہ آپ نے پڑھائی ہے. تو اس لیے آپ اس خدشے سے دوبارہ نہیں آپ نے جماعت کروائی کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اب وہ خدشہ نہیں رہا، اس لیے صحابہ نے اس کو جاری کیا اور جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. حضرت عمر نے 11 رکعتوں کا یہ حکم دیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہاں اب ان کا قیام کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں سحری کا وقت ہی فوت نہ ہو جائے. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام. اب اتنا لمبا قیام آپ کر سکتے ہیں؟ اب قاری صاحب آدھا گھنٹہ لاندہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 15-20 منٹ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. کتنے بابے میں نے شکایت کرنا ہوں قاری کو تھوڑی سپیڈ تیز کرو، کیوں بھی ہوتا ہے نا. ہاں قاری صاحب نے کہو سپیڈ تیز کرو، تھک جائے دے. وہ 15-20 منٹ کی 2 رکعتیں ہمارے لیے مشکل ہیں. 2 گھنٹے کی 2 رکعتیں ہوں تو پڑھیں گے. تو چلو چھوٹی چھوٹی زیادہ پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں. ہاں معمول نہیں بنانا چاہیے، معمول وہی ہے. تو کبھی کبھار جب طاق راتے ہیں، آپ کا دل بھی کر رہا ہے اور پھر طاق رات میں آپ نے ویلے بیٹھ کے گپے لگانا، قرآن ہو رہا ہو گپے لگا رہے، کتنا بڑا جرم ہے. جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا فرض ہے. خاموش رہنا فرض ہے، سننا فرض ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے گپے لگا رہے ہیں اس کی خیر ہے.
اور جو پڑھ رہے ہیں ان پہ فتویٰ لگاؤ بدعت ہو رہا ہے. یار کوئی خدا دا خوف، کوئی ایڈا نہ ہاتھ ہولا رکھیا کرو، ہر چیز پہ ایسی بدعت کا فتویٰ لگا دینا. سنت نفل کو سمجھنا چاہیے. سنت ہے ٹھیک ہے، باقی نفل کی کوئی ممانعت نہیں. نفل پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، 60 پڑھ لیں، نفل کو کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ نفل کا وقت ہے، اس میں کوئی ممانعت والے کون سے وقت ہے؟ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، زوال کا وقت، ان اوقات میں نماز جو ہے منع ہے. باقی تو نماز جب جائز ہے تو پڑھے. ہاں تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ رات کا اٹھنا، یہ تہجد کی نماز، یہ نفس کو پدرا کر دیتی ہے، سیدھا کر دیتی ہے. نفس کی میل، نفس کی غلاظتیں، نفس کی خباثتیں، نفس کی شرارتیں بالکل ختم کر کے نفس کو سیدھا کرنے والی ہے. آدمی کی بات، زبان کو صاف کرنے والی، سیدھا کرنے والی، سچا کھرا بنانے والی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان جائے اور پھر بھی ہم قیام کرنے والے بنے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے